اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 51 اور 52۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تھا، یعنی 40 دنوں کے لیے صبح اور شام اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ رکھنے کے لیے، اپنی بات بتانے کے لیے بلائے تھے، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور پیچھے سے آپ کی امت بچڑے کو اپنا معبود یعنی خدا بنا بیٹھی۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا، شاید اب تم شکر گزار بنو۔ یعنی اتنی بڑی غلطی کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ معاف کیے، شاید کہ یہ بندے شکر گزار بنے، لیکن نہیں بنے۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالنا اور عزیز کے ہاں قیام کرنا۔ ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سخے کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ سخے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر پکار اٹھا، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے۔ ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کر چھپا لیا، یعنی کنویں سے یوسف علیہ السلام کو باہر نکال لیے اور چھپا لیے، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے خدا اس سے باخبر تھا، یعنی اللہ تعالیٰ باخبر تھا اس چیز سے، اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم تھا۔ آخر کار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا، یعنی یوسف علیہ السلام کو چند درہموں کے عوض فروخت کر دیے، اور وہ اس کی قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار بھی نہ تھے۔ مصر میں جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، یعنی یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر لے گیا اور اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، یعنی یوسف علیہ السلام کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ یعنی ایک امید رکھ کے یہ بات کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ بچہ ہمارے لیے کچھ کام آ سکے یا ہم اسی کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا۔ اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو منظور ہوتا ہے وہ یقیناً ہو کر رہتا ہے۔ اور جب وہ اپنی پوری جوانی کو پہنچا، یعنی یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا۔ اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کی زبان میں ان الفاظ سے مراد بالعموم نبوت عطا کرنا ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کر دی۔ جس عورت کے گھر میں وہ تھا، یعنی یوسف علیہ السلام تھے، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی، یعنی غلط کام کرنے کی طرف متوجہ کرنے لگی، اور ایک روز دروازہ بند کر کے بولی آ جا۔ یوسف علیہ السلام کو بلا رہی ہے وہ عورت۔ یوسف علیہ السلام نے کہا خدا کی پناہ، میرے رب نے مجھے اچھی منزلت بخشی ہے اور میں یہ کام کروں، یعنی غلط کام کے لیے جو وہ عورت بلا رہی ہے، تو یوسف علیہ السلام نے یہ جواب دیا، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا۔ برہان کے معنی ہیں دلیل اور حجت کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے ہونے کی بات کو یا اپنے ڈر کی بات کو یا اپنی دلیل پیش کرنے کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھا رہا ہے یوسف علیہ السلام کو، یعنی خدا کی سمجھائی ہوئی دلیل ہے جس کی بنا پر
حضرت یوسف علیہ السلام کا ضمیر اس بات کو ماننے سے انکار کیا جو کہ وہ عورت کرنا چاہ رہی تھی۔ ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ یوسف علیہ السلام سے بدی اور بے حیائی کو دور کر دے۔ در حقیقت وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ہم اس کو چن لیے تھے، اپنے نیک بندوں میں، پیغمبروں میں چن لیے تھے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام اور وہ آگے پیچھے دروازے کی طرف بھاگے۔ اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا۔ عورت نے یوسف علیہ السلام کا قمیص کھینچا اور پھاڑ دیا۔ دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی، یعنی اپنے شوہر کو دیکھ کر اپنے آپ کو سچی ثابت کرنے لگی، کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس طریقے کے الفاظ وہ عورت بولی۔ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ اس کے جواب میں یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی تو مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے خاندان والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی، یعنی سچائی کیا ہے وہ بیان کیا۔ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو، یعنی یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، یعنی خود اپنی عورت کو ہی بول دیا، یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ اور شوہر نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف اس معاملے میں درگزر کر، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطاکار تھی۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگی، یعنی یہ باتیں ہوئی، اس کے بعد شہر میں جتنی عورتوں کو یہ بات معلوم ہوئی سب کہنے لگی، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اسے بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہی سری غلطی کر رہی ہے۔ اس نے جو ان کی یہ مکرانہ باتیں سنی تو ان کو بلوا بھیجا اور ان کے لیے تکیے دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر پڑی تو دنگ رہ گئی، یعنی آپ کی شکل و صورت، آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر سب دنگ رہ گئی اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا اللہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بول رہے ہیں، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا، دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یعنی اتنا ہونے کے باوجود، شوہر کو معلوم ہو جانے کے باوجود عورتوں کو بلا کر اس طریقے کا تماشا کی اور پھر بولی کہ ذلیل و خوار ہوگا یا قید کیا جائے گا، یعنی یوسف علیہ السلام کو سزا ہوگی، یہ سنا رہی ہے وہ عورت۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یعنی اپنے رب سے کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے،
بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔ اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو رہوں گا۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ اس کے رب نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے رب نے، ہمارے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی۔ بے شک وہی ہے جو سب کچھ سنتا، سب کچھ جانتا ہے۔ پھر ان لوگوں کو یہ سوجی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اطوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے تھے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ آگے کا واقعہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ بیان کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔